السلام علیکم، میرا نام سید حیدر علی گیلانی ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے داتا گنج بخش حجویری کے بارے میں۔ وہ کون تھے اور انہیں گنج بخش کا لقب کیوں ملا؟ داتا گنج بخش آپ کا اسم گرامی علی ہے ابو الحسن آپ کی کنیت اور داتا گنج بخش آپ کا مشہور ترین لقب ہے، حتیٰ کہ اکثر لوگ آپ کو آپ کے نام علی کے بجائے آپ کے لقب داتا گنج بخش سے ہی جانتے تھے۔ آپ افغانستان کے مشہور شہر غزنی میں 400 ہجری کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ آپ کا گھر علم و فضل اور روحانیت کا گہوارہ تھا اور یہ شہر ان دنوں علوم و معروف کا مرکز تھا۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا دور تھا، جو علم کا دوست اور ایک بادشاہ تھا، اور اس شہر میں علماء اور مدارس بھی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے خود بھی اس شہر میں عظیم و شان مدارس اور ایک عظیم و شان مسجد بھی تعمیر کروائی تھی۔ چنانچہ آپ کے والدین اور آپ کے ماموں حضرت تاج علماء نے آپ کی تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ توجہ دی۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید سے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے اپنے اساتذہ میں سے خصوصی طور پر شیخ ابو العباس احمد شگافی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو القاسم علی گور گوہانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑے ادب و عقیدت کے ساتھ تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ داتا گنج بخش 431 عیسوی میں لاہور تشریف لائے اور اس وقت لاہور کا نام لانور تھا۔ یہ سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود غزنوی کا دور تھا۔ پنجاب اگرچہ غزنی حکومت کا جز تھا لیکن لاہور پر اس وقت ہندو مذہب اور ہندو تہذیب چھائی ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں طویل سفر کے بعد لاہور پہنچا تو رات کا وقت ہو چکا تھا اور لاہور کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ صبح کے وقت جب میں لاہور داخل ہوا تو شیخ رجانی کے جنازے میں پہنچا اور شیخ رجانی کی نصیحت کے مطابق میں نے نماز جنازہ کی امامت کی۔ آج جہاں آپ کا مزار ہے، اس وقت یہ جگہ دریائے راوی کے کنارے پر تھی۔ اس جگہ آپ قیام پذیر ہوئے اور آپ نے یہاں ایک سادہ سی مسجد اور ایک مدرسہ بنایا، اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش نے پوری زندگی خوب محنت و لگن سے خدمت دین کا کام سر انجام دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کو امن و سکون کا پیغام بھی دیا۔ اسی مناسبت سے لاہور کو مرکز اولیاء اور داتا نگر بھی کہا جاتا ہے۔